نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حیدری ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو واضح کریں گے کہ روافض شیعوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بیٹے تھے، اور جبکہ جو روافض شیعہ ہیں انہوں نے تو امام حسین کا ساتھ دیا اور امام حسین کو شہید نہیں کیا، شہید نہیں کروایا، جبکہ جو یعنی اہل سنت کو اٹونٹ کرتے ہیں اور اہل سنت کو یہ باتیں سناتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو تم جن کے نام لیتے ہو، یعنی صحابہ کے نام لیتے رہتے ہو، تو صحابہ کے بیٹوں نے امام حسین کو شہید کروایا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میں اپنی اس ویڈیو میں یہ بات ثابت کروں گا کہ سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے میں جو مدد کرنے والے تھے یہ کوفہ کے شیعہ تھے۔ تو آج میں اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ تھے اس وقت موجود ہے، وہ سب سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور کم و بیش 29 صحابہ کرام علیہ رضوان کی شہادت کربلا میں ہوئی ہے اور امام حسین کے ساتھ تھے وہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، حضور علیہ السلام کے کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرنے والا، ان کو برا بلا کہنے والا دوزخی اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اور دوسری بات یہ اہل سنت کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والے، شہید کرنے والے یزید، پلید، بدبخت، لعنتی، اس طرح عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد، یہ سب بدبخت لعنتی تھے، اور اس کا جو ساتھ دینے والے تھے، یزید پلید بدبخت لعنتی کا جو ساتھ دینے والے تھے کوفہ کے شیعہ تھے۔ یہ انہوں نے امام حسین کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا اور امام حسین کی بیعت توڑی ہے، تو یہ بھی میں ثابت کروں گا۔ تو لہٰذا یہ جو کوفہ کے شیعہ تھے اس وقت، انہوں نے یہ تقریباً 80,000 تھے، کم و بیش 80,000 تھے، انہوں نے جو طاقت میں تھے، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس وقت کمزور تھے، اس وقت تو یزید کی حکومت تھی، یہ کمزور نہیں تھے، مضبوط تھے، اس شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے امام حسین کی طرف خطوط لکھے ہیں، تو پھر حضرت مسلم بن عقیل جو تھے، یہ امام حسین کے چچا کے بیٹے تھے، تو ان کے ذریعے امام حسین کی بیعت کی، پھر اس بیعت کو توڑ دیا، ان بدبختوں نے بیعت کو توڑ دیا، یزید پلید بدبخت لعنتی کا ساتھ دیا اور امام حسین کو شہید کروا دیا، اہل بیعت پر ظلم کیا۔ تو یہ کوفہ کے شیعہ تھے، یہ انہوں نے بہت زیادہ دھوکہ دیا، فراڈ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو شمر تھا، یہ شمر یہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا، بعد میں غدار ہو گیا، بدبخت ہو گیا، اور اس نے امام حسین کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ یہ شیعوں کی جو کتاب ہے آیان الشیعہ، جلد نمبر 1 پڑھ لیں، تو یہ امام حسین کے ساتھ اس نے جنگ لڑی ہے۔ پہلے یہ شمر جو تھا، یہ جو تھا مولا علی کے ساتھ اس نے جنگ صفین لڑی تھی اور مولا علی کے ساتھ تھا۔ اچھا، انہوں نے تواتر کے ساتھ جو ہے نا خط لکھے ہیں، جیسے شیعہ کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس میں موجود ہے وہ تواتر، یعنی تواتر کے ساتھ انہوں نے خط لکھے امام حسین کی طرف، اور امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ 12,000 کے قریب جو خطوط تھے امام حسین کے پاس جمع ہو کے تھے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے ذریعے انہوں نے بیعت کی تھی امام حسین کی۔ یہ شیعہ کتاب ہے الارشاد، اس میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کیا کہتے ہیں کہ کوفی شیعوں نے مجھے جٹلا دیا اور مجھے دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، پھر انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا۔ تو شیعوں، رافضیوں، تم یہ جو اہل سنت کو کہتے رہتے ہو، اس طرح کی باتیں سناتے رہتے ہو، تو خود بھی تو غور کرو، اپنی کتابیں پڑھو، اپنی شیعوں کی کتابیں پڑھو، اس میں کیا موجود ہے کہ کوفی شیعہ کون تھے، انہوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، اور یزید پلید بدبخت لعنتی اس کے فوج کے ساتھ مل گئے تو امام حسین کو شہید کروا دیا۔ توجہ کرو، غور و فکر کرو، ناسخ التواریخ پڑھو، جلد نمبر 2 پڑھ لو، ان سب میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کی جب شہادت ہوئی ہے تو سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن تھی، انہوں نے خطبہ دیا، تقریر کی۔ یہ شیعہ کتاب ہے جلاء العیون، اس میں موجود ہے کہ اہل کوفہ تم نے غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، امام حسین کو قتل کیا ہے، شہید کیا، اہل بیت کو پر ظلم کیا ہے۔ یہ جلاء العیون پڑھو، ناسخ التواریخ پڑھ لو۔ اس طرح جلاء العیون میں حضرت ام کلثوم کا یہ خطبہ موجود ہے، تم نے ہمارے مردوں کو قتل کیا کوفہ والو۔ اور رافضی شیعہ غور و فکر کیا کرو، اپنی کتابیں پڑھو۔ تو یہ اہل سنت کو سناتے رہتے ہیں، سنیوں کو سناتے رہتے ہیں، دیکھو جی صحابہ کے بیٹوں نے شہید کر دیا، تو یعنی صحابہ کو معاذ اللہ یہ برا بلا کہتے ہیں نا رافضی شیعہ، تو حضور کے کسی بھی صحابی کو برا کہنے والا دوزخی یا رافضی اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ صحابہ اس الزام سے بالکل بری ہیں، حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں، امام حسین کے ساتھ تھے، کربلا میں شہادت انہوں نے پائی ہے۔ تو باقی ہے امام حسین کو شہید کرنے والے یزید پلید اور بدبخت لعنتی، اور میں تو اس پر لعنت بھیجتا ہوں، یزید پلید بدبخت لعنتی کو کافر بھی سمجھتا ہوں، اگرچہ اس کے کفر اور لعنت کے والے سے اختلاف موجود ہے، لیکن میرا حیدری دارالفتاء سنو کا یہ فتویٰ ہے، میں اس کو کافر بھی سمجھتا ہوں، اس پر لعنت بھی بھیجتا ہوں، اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے اور اس کے ساتھ دینے والے، امام حسین کو شہید کرنے والے یہ کوفہ کے شیعہ بھی شامل تھے۔ یہ شیعوں اپنی کتابیں پڑھو، یزید پلید بدبخت لعنتی کا ساتھ کس نے دیا تھا، اپنی کتابیں پڑھو۔ اور اہل سنت کو تم باتیں سناتے رہتے ہو، اپنی کتابیں پڑھو۔ یزید پلید کا ساتھ دینے والے کوفی شیعہ تھے، امام حسین کی بیعت توڑ دی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا۔ تو اہل سنت کا نعرہ ہے حسین زندہ باد، یزید پلید بدبخت لعنتی اور اس کا جتنے بھی اس وقت لوگوں نے ساتھ دیا کوفہ کے شیعوں نے، سب پر لعنت ہو۔
تو امام حسین ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے محبوب ہیں، لیڈر ہیں. ہم حضور کی اہل بیت کے ساتھ ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پر اصحاب حضور نجم ہے اور ناوتت رسول اللہ کی. تو ہم حضور کے صحابہ سے محبت کا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پر اصحاب حضور نجم ہے اور ناوتت رسول اللہ کی. لیکن یاد رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، دوسرا نمبر عمر کا، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. مزید بھی اس حوالے سے کربلا کے حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے حیدری دارالفتہ اہل سنت کے فتاویٰ جات موجود ہیں. ان کا مطالعہ کریں، شیئر کریں. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے.